أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سٹارٹ کریں گے آج پراپرلی تجوید سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو اس بک سے ہم نے اکٹھی کرنی ہے اللہ کے حکم سے، وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تجوید کا لغوی معنی ہے، تو میں سٹارٹ کریں، ریڈنگ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادیات تجوید۔ تجوید کا لغوی معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، اور اصطلاحی معنی قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور جمعی صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اکثر بڑی غلطیاں حروف کے مخارج اور صفات درست نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اسی لیے مخارج اور صفات میں ماہر ہونے کو ہی حقیقتی تجوید کہا جاتا ہے، اور لہجہ و خوش آوازی سے پڑھنا ایک محبوب انداز تلاوت ہے، لیکن گا کر پڑھنا جس سے قرآن کا تقدس مجروح ہو جائز نہیں۔ موضوع ٹھیک ہے، حروف اچھا، تہجی یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تجوید کا مطلب ہوتا ہے عمدگی سے پڑھنا۔ اور مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ ایک منٹ، اس ٹائم آپ اپنا مائک بند کیجیے گا، آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے مس شمع۔ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے کہ عمدہ کرنا اور اچھا کر کے پڑھنا، یعنی جو حروف کے مہارج ہیں اور جو ان کی صفات ہیں ان کے مطابق ورڈ کو ادا کرنا، حروف کے مہارج اور صفات کے مطابق ادا کرنا۔ اکثر غلطی کب ہوتی ہے؟ جب مہارج اور صفات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو بہترین قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے وہ مہارج اور صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ صحیح ہے، چلیں مس آگے۔ موضوع حروف تہجی یعنی الف سے لے کر یاء تک کے 29 حروف، اور ان کو حروف ہجا اور مفردات بھی کہتے ہیں۔ غرض و غائط 10 ہی حروف ہے، یعنی تجوید پڑھنے کے بعد قرآن اس طرح ادا ہوگا جس طرح نازل ہوا ہے۔ فضیلت: یہ علم تمام علوم سے افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے۔ حکم: تجوید کے تفصیلی قواعد سیکھنا فرض کفایہ ہے اور قواعد کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے، یعنی ہر شخص پر واجب ہے، کیونکہ تلاوت قرآن عبادت ہے اور ہر عبادت کی مخصوص کیفیات توفیقی ہوتی ہیں جن کو بجا لانے سے ہی عبادت قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، رک ارکان جائیں۔ اچھا، ادھر آیا ہے کہ موضوع کیا ہے اس کا، یعنی کہ جو آپ ٹاپک تجوید کا پڑھنے لگے ہو اس کا موضوع کیا ہے، کیا پڑھو گے؟ موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز جس کو آپ پڑھنے لگے نا اس کی مین پوائنٹ کیا ہے، اس کا مدعا، اس کا لب لباب کیا ہے۔ تو آپ جو تجوید میں سیکھتے ہو لب لباب حروف ہجا ہوتے ہیں، حروف تہجی یا پھر جن کو حروف مفردات کہا جاتا ہے، جو کہ 29 ہیں، انہیں کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ غرض و قائد کیا ہے کہ تجوید سیکھنے سے کیا ہوگا، کیوں سیکھ رہے ہیں ہم تجوید، غرض کیا ہے اس کی، کیا امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو تجوید یعنی تجوید جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد قرآن اس طرح ادا ہوگا جس طرح نازل ہوا ہے، یہ اس کی غرض ہے۔ اس کو پڑھنے کا مقصد ہے کہ ہم اس طرح قرآن پڑھنا چاہتے ہیں جس طرح قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ یہ افضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے ہم اس کی تجوید سیکھیں گے۔ حکم کیا ہے اس کے بارے میں کہ تجوید کے تفسیری قواعد سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا حکم جو پوری امت پہ لاگو ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو سب پہ فرض ہو کے اس کو کرنا ہی کرنا ہے سب نے۔ مس علما صاحب مائک کھولیں۔ ایسا حکم جو سب پر لاگو ہو رہا ہو، جو ایکول لاگو ہو رہا ہو سب پہ، اور جو سب نے اس کو سیکھنا ہی سیکھنا ہو تو اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ اور قواعد کے مطابق اس کو پڑھنا آپ پر فرض عین ہے، یعنی لازم و ملزوم ہے کہ آپ قرآن کو پہلے ساری امت پہ فرض ہے کہ وہ سیکھیں، اور اس کے بعد اس کو فرض ہے کہ اس کو کیا جائے، عمل کیا جائے، اس کو قرآن کو پڑھا جائے قواعد کے مطابق۔ ہر شخص پر واجب ہے کیونکہ تلاوت قرآن عبادت ہے، اور ہر عبادت کی محسوس کیفیات توفیقی ہوتی ہیں، یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ نماز میں ایک خاص انداز میں آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، جب آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو ایک خاص آپ نے مقدار نکالنی ہوتی ہے، جب آپ حج کرتے ہو تو اسپیسیفک ارکان حج ہوتے ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں،
جو بھی عبادت آپ کرتے ہو اس کی کوئی خاص کیفیت ہوتی ہے جس کو پراپرلی آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کیفیت کو فالو نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ آپ جو ہیں وہ اس کے حق میں کمی کر رہے ہیں، آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے صحیح طرح. اسی طرح یہ جو ہم عبادت قرآن پڑھنے والی کرتے ہیں اس کی بھی کچھ کیفیات ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور اسی کے مطابق آپ نے قرآن پڑھنا ہے. اچھا، جس کو بجا لانا ہی عبادت، بجا لانے سے ہی عبادت قبول ہوگی ہماری. جی مسلمان صاحب اپنا مائک کھول کے شروع کریں آگے. ارکان تجوید، تو تجوید پڑھنا کے ہی 4. جی مس شمان اور آپ اپنا مائک ابھی بند رکھیں، آپ کے پیچھے سے شور آتا ہے جس کی وجہ سے پڑھا نہیں جا رہا صحیح. جب آپ سے پڑھوانا ہوگا میں مائک اوپن کراؤں گی آپ کا. جی مس پڑھیں آپ. اسکرین نہیں آ رہی. آ جاتی ہے. ارکان تجوید، تجوید کے 4 ارکان ہیں: مخارج حروف کی پہچان، صفات حروف کی پہچان. نمبر 3 تجوید کے تمام قواعد کی پہچان. نمبر 4 زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا. نوٹ. یعنی آپ نے تجوید کے اندر 4 چیزوں کا بیسیکلی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، 4 چیزوں کا آپ نے خیال رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنا ہے. نمبر 1، آپ نے جو حروف ہیں ان کے جو مہارج ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. آپ کو ہر ورڈ کی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ ورڈ کیا ہے، اس کا مخرج کہاں سے نکلنا ہے. بیسک روٹ ہے یہ تجوید کا کہ آپ کو مہارج کی پہچان ہو، آپ کو پتا ہو یہ حرف اس جگہ سے نکلے گا. ایک تو اس ورڈ کا مخرج آپ کو پتا ہو، دوسرا آپ کو اس ورڈ کی صفت معلوم ہو کہ اس کی صفت کیا ہے، وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کا کیا حساب ہے. تیسری چیز، تجوید کے تمام قواعد آپ کو پتا ہوں، کہاں احفا کرنا ہے، کہاں ادغام کرنا ہے، کہاں کون سی مد لگی ہوئی ہے، آپ کو اس بارے میں پراپر نالج ہونا چاہیے. اور چوتھا، جو بھی مہارج صفات اور قواعد ہیں بندہ سیکھ تو لیتا ہے لیکن اس کو زبان کی پریکٹس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے درست ادائیگی نہیں ہو سکتی. تو نمبر 4 تجوید آنے کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ زبان کی پراپر ادائیگی کرنا سیکھ جائیں کہ زبان سے حروف کی صحیح کیسے ادائیگی کرنی ہے اور اس کی آپ کو عادت پڑ جائے. ٹھیک ہے، یہ 4 پوائنٹس آپ نے مد نظر رکھنے ہیں. جی مس الماس. نوٹ. ادائیگی میں مکمل مہارت کسی تجربہ کار استاد سے روبرو سیکھنے کے بغیر ممکن نہیں. لہن، آگے. اور اس کی اقسام. لہن لہن، نہیں، لہن. لہن کہتے ہیں. لہن کا لغوی معنی غلطی اور اصطلاحی معنی قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا. لہن کی 2 قسمیں ہیں: لہن جلی، لہن خفی. لہن ہاں، جلی، لہن جلی اور لہن حفی. ٹھیک ہے، لہن لہن مطلب جلی. غلطی، ٹھیک ہے. اور غلطی 2 لہن، طرح کی ہوگی، یا تو ٹھیک لہن ہے. جلی ہوگی یا لہن خفی ہوگی. جی مس. لہن جلی لغوی معنی بڑی اور نمایاں غلطی، اور اصطلاحی معنی مخارج اور صفات لازمہ حرکات اور سکنات میں غلطی کرنا. ٹھیک ہے، رک جائیں. لہن جلی سے کیا مراد ہے؟ بڑی غلطی ہوگی، نمایاں غلطی کریں گے آپ. بڑی اور نمایاں غلطی کیا ہے؟ جو ورڈ کا مخرج ہے وہ آپ نہ نکالیں. اب آپ نوٹس کریں ایک بات کہ یہ بڑی غلطی کنسیڈر ہو رہی ہے. ورڈ کا مخرج اور اس کی صفات جو لازم صفات ہیں، ایسی صفات جو اسے دوسرے حرف سے مختلف بناتی ہیں، آپ ان کو ہی غلط پڑھ دو. آپ مہارج ہی غلط نکالو. اب دال کو دعود کو آپ دال پڑھتے رہو. اب ٹوٹلی مخرج اور صفات کو آپ نے بیڑا گرک کر دیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، ٹوٹلی خراب ہو گیا کام. جب ٹوٹلی خراب ہو گیا تو پھر وہ لہن جلی میں آئے گا، بہت بڑی غلطی کنسیڈر ہوگی. اور دوسرا، حرکات و سکنات میں غلطی کر دینا، یعنی حرکات کچھ لگی تھی آپ نے کچھ لگا دیا، اپنی طرف سے زبر زیر پیش کو ہٹا کے آگے پیچھے کر دیا، تو یہ لہن جلی میں چیز آئے گی کیونکہ ورڈ کا معنی ہی تبدیل ہو جائے گا. جی مس، لہن جلی کو بتائیں. لہن جلی کی اقسام. نمبر 1 ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے الحمدو کی جگہ الحمدو پڑھنا. اب یہ ورڈ نمبر ہے، ہاں یہ ورڈ ہے الحمد، ہا ہے یہ ہا جس پہ ہمارے سانس کی آواز آتی ہے. الحمد، اگر آپ الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دو، یہ دوسرے والا ہا،
अलहम्दु की जगह अलहम्दु, हाँ हाँ, तो गलत कर दिया आपने। टोटली एक वर्ड का मखरज और एक वर्ड की सिफत को दूसरे वर्ड के मखरज और उसकी सिफत के साथ तब्दील कर दिया, टोटली गलत कर दिया। आगे। नंबर 2, किसी हर्फ को बढ़ा देना, जैसे नाबुदू की जगह नाबुदू पढ़ना। हाँ, अब इसमें गलती क्या है? इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये वर्ड है ये ना, बुदू, बुदू, दाल को नहीं खींचना क्योंकि हरकत नहीं खींचती। अगर आप ना बुदू की जगह ना बुदू दू कर दो, यानी आपने दाल की पेश को खींच दिया अगर, तो यहाँ पे आपने कायदा बना दिया वाव मद्दा का, जो कि अल्लाह की तरफ से तो लगा ही नहीं हुआ, आपने खुद ही से बना दिया, तो आपने ये गलती कर दी, ये लहने जली में आ रहा है। ठीक है। मिस आपको मिस अलमास को जो आगे क्या वर्ड था पता नहीं, अन अम था, क्या था वो, उसमें पता है खिंच रहा था, मीम पे पेश खिंच रही थी ना, तो यहाँ वहां भी यही हिसाब हो रहा था, जिसको मैं कह रही थी ओके, कंट्रोल करें। ठीक ठीक। नंबर नाबुदू को अगर आप नाबुदू पढ़ दें, आप कहीं पर भी हरकत को खींचेंगे, लंबा कर देंगे, हरकत को नहीं खींचते। अगर आप कहीं पर भी लंबा कर दोगे जहां पर अल्लाह की तरफ से मौजूद नहीं है वो चीज, तो वो आप लहने जली कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आगे। किसी हर्फ को कम कर देना, जैसे इयाका की जगह इयाका पढ़ना। हाँ, अब इधर क्या गलती है? इधर गलती है, वर्ड है इया का, यानी अलिफ मद्दा है। आप गौर हम्म, करें, अलिफ मद्दा लगा हम्म, हुआ है, इया का है ये। लेकिन अगर आप इसको इया की जगह इया का पढ़ दो, अलिफ मद्दा ना लगाओ, अलिफ मद्दा में तो लंबा होता है ना, इया का। ठीक है, लेकिन जब आप इसका अलिफ मद्दा हटाओगे तो बनेगा इया का, इया का। तो आप इया की जगह इया का की जगह इया का कर दो, तो वो गलत है। आपने पूरे का पूरा एक रूल स्किप कर दिया अंदर से। अब ये गलतियां आप नोटिस करो कितनी कॉमन है, और हम तजवीद पढ़ने से पहले ये गलतियां करते थे सारे के सारे। आगे। हर हरकात और सकनात को एक दूसरे की जगह पर पढ़ना, जैसे अनमता है ना, क्या है ये, नजर नहीं आ रहा हाँ क्लियर मुझे। हाँ, क्लियर नहीं है। अनअमता है और इसको आप क्या पढ़ दो? अनमतु। तो ये अनअमता है और इसको अनअमतू पढ़ दो तो गलत है। इहदीना है तो उसको आप इहिद ना पढ़ दो तो गलत है। इहदीना, हा पे जज्म है और दाल पे जेर है। इहदीना, इहदीना की जगह आप इहिद ना पढ़ दो या इही दीना पढ़ दो। यानी दाल पे जज्म थी, इस जज्म पे आप कुछ भी लगा दो या इनको आगे पीछे कर दो, इहिदना की जगह, सॉरी इहदीना की जगह इहिदना कर दो, दाल पे जज्म लगा दो और हा पे जेर लगा दो। आपने हरकत को उलट कर दिया, तो ये गलत कर दिया आपने। ठीक है, गलती होगी बहुत बड़ी। आगे मिसालें मैं पढ़ देती हूँ, थोड़ी सी कम नजर आ रही हैं। सौदाकना की जगह सौदाकना पढ़ दिया आपने, सौदाकना, सौदा कौ और ना, सारे हरूफ पे जबर है, स्वाद जबर सौ है, दाल जबर दा है, कौफ जबर का है, नून अलिफ जबर ना है। सौदाकना की जगह आप पढ़ दो सौदाकना, सौदाकना, इसकी जगह आप पढ़ दो सौदाकना। आपने कौफ पे जज्म लगा दी तो आपने गलत कर दिया, माना तब्दील कर दिया आपने। और ये गलतियां हम नॉर्मली स्पीड से पढ़ते हुए कर रहे होते हैं, जिनको हम बहुत लाइट लेके चले जाते हैं और बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब कर रहे होते हैं। आगे। मुखफ़िफ हर्फ की जगह मुशद्दद और मुशद्दद की जगह मुखफ़िफ पढ़ना, जैसे मालिकी की जगह मालिकी और इयाका की जगह इयाका पढ़ना। अच्छा, इधर कह रहे हैं मुखफ्फफ हर्फ की जगह मुशद्दद और मुशद्दद की जगह मुखफ्फफ पढ़ना। यानी अगर कहीं पे तशदीद लगी है और आप उस तशदीद को छुपा दो, और कहीं पे तशदीद नहीं है तो आप वहां पे तशदीद लगा दो। सही है। हम्म, जैसे मालिकी है, इसमें काफ पे कोई तशदीद नहीं है, लेकिन आप इसको मालिकी पढ़ने की बजाय मालिक की पढ़ दो, मालिक की, लिक की कर हम्म, दो तो गलत है। काफ पे आपने तशदीद लगा दी, वर्ड मुखफ्फफ था, आपने उसको मुशद्दद बना दिया। और अगर ये ठीक। इया का है, इस पे तशदीद लगी हुई है, अगर आप इसकी तशदीद या की हटा दो, इया का की जगह इया का कर दो, ये वर्ड है इया का, आप कर दो इया का,
واضح فرق ہے، تشدید تھی آپ نے تشدید ہٹا دی، تو جب آپ ایسی غلطیاں کریں گے تو وہ لہن جلی کے اندر آئیں گی اور وہ بہت بڑی غلطی کنسیڈر کی جائیں گی۔ جی مس آگے۔ لہن جلی کا حکم یہ حرام ہے کیونکہ تلاوت قرآن میں ایسی غلطی بس اوقات بسا اوقات گناہ کبیرہ کا سبب بنتی ہے۔ اللہم ہوں من ذالکا۔ ہوں لہن جلی کا حکم کیا ہے کہ حرام میں آتا ہے کیونکہ ایسی غلطی گناہ کبیرہ کا سبب بن جاتی ہوتی ہے، بہت بڑا گناہ کر دیتا ہے بندہ غلط چیز آگے بتا کے اور کر کے۔ اللہم احفظنا من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں ایسی غلطیوں سے۔ لہن خفی، جی مس دوسرے کون تھے جنہوں نے پڑھنا تھا؟ مس شمع؟ جی اپی، جی مس پڑھیں۔ لغوی معنی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی اور اصطلاحی معنی تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا، مثلا ترقیق، تخمیم، اخفاء، ادغام، اقلاب اور مد و فریہ وغیرہ کو غلط ادا کرنا۔ لہن خفی ٹھیک کا ہے حکم یہ مکروہ رک جائیں۔ لہن خفی کیا ہے، ہوتی ہے؟ لیکن چھوٹی بچنا غلطی اس ہوتی سے ہے۔ بھی ضروری ہے۔ مس رک جائیں، رک جائیں۔ جی اپی، لہن خفی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی اور چھپی ہوئی غلطی، جو لگ نہیں رہی غلطی لیکن وہ غلطی بن رہی ہے بہت بڑی، ٹھیک ہے۔ اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے کہ کوئی ٹھیک ہے۔ بھی حرف ہے نا تو اس کی صفات میں آپ کمی کر دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی باریک پڑھنا تھا، ترکیب کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا بچوں آپ کو؟ موٹا پڑھنا، ترکیب کا مطلب کیا بتایا تھا؟ موٹا پڑھنا بتایا تھا؟ باریک پڑھنا پڑھنا۔ بتایا تھا۔ باریک پڑھنا، جی، ترکیب کا مطلب ہوتا ہے باریک پڑھنا، اور تفخیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موٹا پڑھنا، موٹا موٹا پڑھنا۔ تفصیل مطلب ہوتا ہے۔ ہاں، تفخیم موٹا پڑھنا۔ تو اگر کسی ورڈ کو موٹا پڑھنا تھا آپ اس کو باریک کر رہے ہو، باریک پڑھنا تھا موٹا کر رہے ہو، اخفا نہیں کر رہے، ادغام، اقلاب یا مدود جو مد ہیں مدات ہیں ان کو لمبا نہیں کر رہے، ایسی تمام غلطیاں چھوٹے لیول پہ ہوتی ہیں لیکن وہ بھی بڑی غلطی کا ارتکاب کروا سکتی ہیں آپ سے آگے، لیکن اسی لیے آپ نے حفیظ سے بھی بچنا ہے اور جلی سے بھی بچنا ہے۔ جی مس لہن جلی کا لہن خفی کا حکم کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے تاکہ تلاوت قرآن کی عبادت کو کامل صحت کے ساتھ بجا لایا جا سکے۔ لایا جا سکے، تلاوت ٹھیک ہے، قرآن صحیح ہے۔ کی تحقیق، صحیح ہے۔ ترتیب، تدبر اور اب یہ بعد میں کا لفظ کیا ہے؟ سب تدبیر، سے آخر تدبر، تدویر نہیں نہیں، اور تدبیر۔ تحقیق آپ کی طرف قرآن میں کی تلاوت۔ حضرت پڑھوں؟ حضرت آپ ہی پڑھو۔ مس شمع آپ کی نا آواز بہت آتی ہے لیٹ لیٹ، کوئی اور ہے جو پڑھے گا؟ مس میں پڑھوں؟ جی مس مہتاب۔ تحقیق قرآن کی تلاوت انتہائی ٹھہرو اور صفائی، یہاں سے پڑھ رہا ہے مس؟ ٹھہراؤ، جی جی ادھر سے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق قرآن کی تلاوت انتہائی ٹھہراؤ اور صفائی سے کرنا جیسا کہ متبدی طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے ترتیل قرآن، مبتدی مبتدی طلبہ کو پڑھایا جاتا متبدی طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہے، مبتدی۔ مبتدی طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے۔ دوسرا ہوں ہے ترتیل قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنا جیسا کہ بالعموم جلسہ میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کی بھی ہوں ڈیفینیشن بتا دیں۔ بتا دیتے، ساتھ سمجھاتی ہوں، آپ پڑھیں۔ اچھا، حضر قرآن کی تلاوت تیز تیز کرنا جیسا کہ بالعموم تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ چوتھا ہے تدویر قرآن کی تلاوت ترتیل اور حضر کی درمیانی کیفیت سے کرنا جیسا کہ بالعموم جہری نمازوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نوٹ بھی پڑھنا ہے بس، نوٹ۔ جی پڑھیں پڑھیں۔ چاروں مراتب میں مخارج و صفات اور قواعد اور تجوید کی رعایت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔
اچھا اب دیکھیں انہوں نے بولا تلاوت کرنے کے 4 مرتبے ہیں کہ آپ 4 ڈفرنٹ مراتب کے اوپر تلاوت قرآن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. نمبر 1 تحقیق، تردیل، حدر اور تدویر. اب تحقیق کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت انتہائی ٹھہراؤ اور صفائی سے کرنا، جیسا کہ مبتدی طلباء کو پڑھایا جاتا ہے. جیسے کوئی طلباء قرآن شروع کرنے والے ہوتے ہیں نا، شروع کر رہے ہوتے ہیں، ابتدا کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی، پڑھنا سیکھ رہے ہوتے ہیں. مبتدی کہتے ہیں وہ جو ابتدا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابتدا کرنے والے جو طالبہ ہوتے ہیں نا، ان کو جیسے پڑھایا جاتا ہے نا، ویسے قرآن ٹھہراؤ اور صفائی کے ساتھ. چھوٹے بچے کو پڑھایا جاتا ہے، پتہ ہے کیسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھایا جاتا ہے، ایسے ہر ورڈ پہ رک رک کے حساب لگا کے اس کو سلولی سلولی سکھایا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح تلاوت کی جائے تحقیق کے مطابق، جیسے یعنی کہ حقیقتاً، تحقیق کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی ورڈ حقیقت میں ہوتا ہے، اصل میں، مطلب ریالٹی کے مطابق اس کو پڑھنا. ترتیل، قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنا. ترتیل کا مطلب وہی ہوتا ہے نا، جیسے پیچھے میں نے بتایا تھا، قرآن کی تلاوت کو ٹھہر ٹھہر کے کرنا کہ ہر ورڈ واضح ہو جائے. ٹھیک ہے. اور خوبصورتی سے قرآن کی تلاوت کرنا. جیسا کہ بالعموم جو ہے جلسہ میں تلاوت کی جاتی ہے، جب کوئی محفل ہوتی ہے تلاوت وغیرہ کی جاتی ہے نا ٹھہر ٹھہر کے خوبصورتی کے ساتھ، اس کو کہا جاتا ہے ترتیل. پہلا درجہ تو ہے تحقیق کے مطابق قرآن پڑھنا، پھر ترتیل، پھر ہے حدر، قرآن کی تلاوت تیز تیز کرنا. یعنی کہ اتنا تیز نہیں کہ آپ حروف کو ہی خراب کر دو، لیکن اتنا تیز جیسے تراوی میں جو امام ہوتا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. جب امام سب قرآن پڑھے ہوتے ہیں تراوی میں تھوڑا تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں چیزیں ہمیں. وہ ہے حدر. تدویر کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت ترتیل اور حدر کی درمیانی کیفیت سے کرنا. یعنی ترتیل کا مطلب ٹھہر ٹھہر کے، حدر کا مطلب ہے تیز تیز. اب ان کے درمیان میں اگر کرنا کہ آپ نہ تیز ہیں نہ ہی زیادہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں، درمیانی کیفیت میں کرنا. جیسے جہری نمازوں میں ہوتا ہے. جہری نماز سے مراد وہ والی نمازیں ہوتی ہیں جن میں نا باجماعت نماز کی ادائیگی کے دوران امام بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ پیچھے کھڑے جو نمازی ہیں وہ آسانی ان کی بات کو سن سکیں. اس کو جہری نماز کہتے ہیں، یعنی جس میں امام صاحب باجماعت نماز ہو رہی ہے اور امام صاحب جو ہے وہ بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تاکہ پیچھے والے لوگ جو ہیں وہ سن سکے صحیح طرح. تو اس کو کہتے ہیں جہری. جیسے عام طور پہ جہری نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے نا کہ نہ ذرا تیزی سے، تراویح کی تلاوت ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جہری نماز کی تلاوت ایک علیحدہ چیز ہے. تراویح میں جو تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی تیز کی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ قرآن کو سننا ہوتا ہے بس نا، اور اس پہ اس کو کمپلیٹ کرنے کا ہوتا ہے. لیکن جو تدویر ہے وہ ان کی درمیانی کیفیت ہے، ترتیل اور حدر کی، جس میں دونوں کے درمیانی کیفیت میں رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ جہری نماز میں امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں. اب نوٹ کیا ہے کہ چاروں مراتب میں مہارج کا خیال رکھنا ہے. جس بھی مرتبے پہ آپ قرآن پڑھیں وہ ٹھیک ہے. تحقیق کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، حدر کے ساتھ، تدویر کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی پڑھنا ہے پڑھ لیں، لیکن چاروں مراتب میں مہارج و صفات اور قواعد و تجوید کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے. ان کو آپ نے پسے پشت نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے. جی مس. چلیں اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر لیں.